عیسائی مذہب جو کہ اس وقت افراد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس میں دو بڑے فرقے موجود ہیں، ایک کیتھولک اور دوسرا پروٹسٹنٹس کہلاتے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں 2020 کے ایک شمارے کے تحت 2 ارب 38 کروڑ عیسائی موجود ہیں، جن میں سے 1 ارب 20 کروڑ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور 1 ارب سے کچھ کم پروٹسٹنٹس موجود ہے۔ کیتھولک اور پروٹسٹنٹس میں بنیادی فرق پوپ کا ہے، یعنی کیتھولک فرقے میں پوپ کو روحانی درجہ دیا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پوپ ہماری نجات کا سبب بنتا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس پوپ کو عام انسان سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کیتھولک فرقہ عیسائی مذہب کا سب سے پرانا اور بڑا فرقہ ہے۔ اس فرقے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد سینٹ پیٹر سے جا ملتی ہے، جو کہ ایک خدا ترس انسان تھا، اور عیسائی تعلیمات کے مطابق اس شخص کا ذکر انجیل یعنی بائبل میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنا وارث یا خلیفہ بنایا۔ کیتھولک فرقے کے عیسائیوں کے نزدیک یہ شخص پہلا پوپ ہے اور اسی سے پوپ کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ موجودہ پوپ فرانسس اس سلسلے کا 266واں پوپ ہے۔ پوپ کی حیثیت سمجھنے کے لیے آپ مسلمانوں میں پیر یا مرشد کا مقام سمجھ لیں۔ عیسائی مذہب کی تاریخ میں پوپ کو حد سے زیادہ اختیارات حاصل رہے ہیں۔ پوپس کے اس سلسلے نے عروج کے وہ پہاڑ بھی دیکھے جب پورے یورپ میں طاقتور سے طاقتور بادشاہ بھی پوپ کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ لینے سے قاصر رہتا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں ایک رومی بادشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے کیتھولک فرقے کو روم کا سرکاری مذہب قرار دیا، اور تب ہی سے پورے یورپ میں وقت کے ساتھ ساتھ یہی فرقہ فالو کیا جانے لگا۔ پوپ کو یہاں تک اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بائبل یا آسمانی نسخوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اور یورپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب پوپ جنت کے ٹکٹس بیچنے لگا۔ جی ہاں دوستو، پوپ کیتھولک کے پیروکاروں سے ان کے گناہوں کے حساب سے کم یا زیادہ فیس لے کر باقاعدہ ایک ٹکٹ بنا کر دیتا، اور یہ ٹکٹ پوپ کے مطابق گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی ضامن ہوتی تھی۔ ان پیسوں سے بڑے بڑے اور خوبصورت چرچ بنائے جاتے۔ اگر کوئی شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا تو اسے زندہ جلایا جاتا یا سخت اذیتیں دی جاتی۔ یوں پورے یورپ میں پوپ کا دورہ تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ تب تک پروٹسٹنٹ فرقے کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ 1483 یعنی 1483 میں جرمنی میں پیدا ہونے والا مغرب کا تقریباً سب سے بڑا انقلابی مارٹن لوتھر کھل کر پوپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پورے یورپ پر سے پوپ کا تسلط توڑ دیا۔ مارٹن لوتھر کو مذہبی عقیدت روم لے آئی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ ہوا کہ روم میں اکثر پادری دل سے مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ مارٹن لوتھر کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ اکثر پادری یورپی عوام کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ چونکہ مارٹن لوتھر جرمنی سے تھا، اس لیے جرمنز میں اسے بے پناہ شہرت ملی، کیونکہ مارٹن لوتھر انہیں یقین دلا چکا تھا کہ پوپ یا پادری آپ سے پیسے لے کر آپ کے گناہ معاف نہیں کرا سکتے، بلکہ ان پیسوں سے وہ اپنے لیے ذاتی گھر، دولت اور چرچ بناتے ہیں۔ چونکہ مارٹن لوتھر کی جرمنی میں کافی شہرت ہوئی تھی، اس لیے اب حکومت اور پوپ کے لیے بھی مارٹن لوتھر کو سزا دینا مشکل ہو گیا تھا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور چرچ یعنی پوپ کے سیاسی اثر میں کمی ہوتی گئی۔ 1546 یعنی 1546 میں
مارٹن لوتھر کی موت ہوئی، لیکن تب تک مارٹن لوتھر کی تعلیمات نے یورپ بھر میں ایک فرقے کی شکل اختیار کی تھی۔ اس فرقے کو پروٹسٹنٹس کا نام اس لیے پڑا جب بادشاہ نے مارٹن لوتھر کی لکھی گئی دستاویزات کو جلانے کا حکم دیا تو بہت سے مقامی حکومتوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہم اس معاملے میں آپ کے حکم کے پابند نہیں ہیں۔ ان احتجاج کرنے والوں یعنی پروٹسٹرز کو پروٹسٹنٹس کہا جانے لگا۔ دوستو، ان دو فرقوں میں کچھ فرق اور بھی ہے، جیسے کہ کیتھولک کے نزدیک چرچ کا ذمہ دار یعنی پادری صرف مرد بن سکتا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس کے نزدیک یہ ذمہ داری مرد اور عورت دونوں ادا کر سکتے ہیں۔ کیتھولک کے ہاں عیسائی خدا کے علاوہ پادریوں، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دعا کے لیے پکار سکتے ہیں، جبکہ پروٹسٹنٹ کے ہاں انسان صرف خدا کو پکار سکتا ہے۔ کیتھولک فرقے کا ماننا ہے کہ پادری بننے کے لیے آپ کو زندگی بھر کنوارا رہنا پڑتا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس کا ماننا ہے کہ آپ شادی کر کے بھی خدا کے ہاں اہم بن سکتے ہیں۔ کیتھولک فرقے کا ماننا ہے کہ ایک عیسائی جب مرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس کے نزدیک ایک عیسائی مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہ معاف کرانے کے لیے ہی سولی پر چڑھے تھے۔ کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ پادری یا پوپ چرچ کا سربراہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے یا وہ آپ اور خدا کے درمیان ایک واسطہ ہے، جبکہ پروٹسٹنٹس کا عقیدہ ہے کہ پوپ ایک عام انسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ہمارے اور خدا کے بیچ واحد واسطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔